جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اس لیے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے بہت زیادہ فیض و برکات ہیں، بہت تاریخی واقعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ 2 شعبان کو تحویل قبلہ ہوا، یعنی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ محبوب اب آپ اپنا چہرہ انور خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ تو یہ حکم جو ہے 2 شعبان المعظم کو نازل ہوا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی 2 شعبان المعظم کو فرض ہوئے۔ اسی طرح 3 شعبان المعظم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ اس مناسبت سے بھی اس مہینے کو بڑا مقام، بڑی عظمت، بڑی فضیلت حاصل۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ جو مالک کائنات ہیں، والی کائنات ہیں، مختار کائنات ہیں، اور جن کے نانا امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، فخر کائنات سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا علی آج تم گھر کے پہلے دروازے پر کھڑے رہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اندر تشریف لے گئے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب تاجدار کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 24 رات سے بھی زیادہ جگمگا رہا تھا، چمک رہا تھا اور خوش تھا۔
آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ہو گئی ہے کہ آسمان سے تقریباً 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے اور حضور علیہ السلام کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کی۔ یعنی آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد آقا علیہ السلام کو دی۔ اور حضور علیہ السلام نے خود حضرت امام حسین کا نام رکھا، اور یہ نام اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ کیا محبوب آپ کی بیٹی کے گھر جو بیٹا ہوا ہے اس کا نام حسین ہوگا، یعنی حسن اور حسین جو دو نام ہیں یہ ایسے نام ہیں کہ کائنات میں پہلے کسی اور نے نہیں رکھے۔ یہ نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دو شہزادوں کے یہ نام رکھے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان دو ناموں کو اپنے حسن کے پردے کے اندر چھپا کے رکھا تھا۔ اور جب یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ ان دونوں شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھا جائے گا۔ تو یہ دو نام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور یہ کائنات میں پہلے کسی اور کے نام نہ رکھے گے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام شبیر اور شبر تھا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ تو یہ نام وہ نام ہے جو کائنات میں پہلے نہ رکھے گی۔ سب سے حسین و جمیل نام، سب سے خوبصورت نام، یہ وہ نام ہے جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کو بھی محبوب ہے۔ یہ اتنے حسین و جمیل نام ہے، اتنے خوبصورت نام ہے۔ ان دونوں ناموں کا انتہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ دونوں نواسوں کے نام رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ اپنے کندھے پر سواری کروایا کرتا تھا، اپنے کندھے پر سواری کروایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ خطبے کے دوران امام حسن امام حسین میں سے کوئی مسجد کے اندر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام خود منبر شریف سے اتر کر حضرت
حضرت امام حسن یا امام حسین کو اٹھا لیا، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک آپ کو جھسایا کرتے تھے، یعنی اتنی محبت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب ان کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا اور کان میں آذان دی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو آسمان دنیا سے فرشتے زمین پر خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کی۔ اور ایک فرشتہ ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ کیا، تکبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت، اس کی قوت سلب کر دی اور زمین پر دو پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر رہے تھے، تو وہ فرشتہ جس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی تھی، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کہاں تشریف لے کر جا رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت کی خوشی میں آج ہم آقا علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو تمام فرشتوں نے اس فرشتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور جب حضرت امام حسین پاک بارگاہ میں جب پہنچے تو جس کپڑے پہ حضرت امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اس کپڑے کو اس فرشتے کے جسم پر مس کیا، جس کی طاقت، جس کی قوت اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی تھی۔ تو حضرت امام حسین جس لباس میں، جس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اس کپڑے کو اس فرشتے کے ساتھ مس کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی تمام قوت اللہ تعالیٰ عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے لٹا دی۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین کے ساتھ جو کپڑا ہے اس کی برکات، کہ جس فرشتے کے ساتھ مس کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی بینائی جو ہے، قوت جو ہے، طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ لٹا دیتا ہے۔ تو جو مومن، جو ایمان والا حضرت امام حسین کی ذات سے محبت کرتا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جو حسن اور حسین ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
تو حضرت امام حسین عالی مقام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے۔ آپ نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا اور اپنے خاندان والوں کو بھی قربان کر دیا۔ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، دین اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، دین اسلام کے لیے مدینہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی اور اپنا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ وہ نام حسین جنہوں نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور بتا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ شعبان المعظم جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور تمام عالم اسلام کو، تمام مومنین کو حضرت امام حسین کی ولادت بہت بہت مبارک۔ حضرت امام حسین کی ولادت روایات کے مطابق 3 شعبان المعظم کو ہوئی، اور روایات میں آتا ہے کہ شعبان المعظم میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی، شعبان المعظم میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ اور محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور اس مہینے میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی، اس مہینے میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب کائنات کی یہ خواہش ہے، رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ جس مہینے میں میرا حسین پیدا ہوا ہے، جس مہینے میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اس مہینے میں کسی کی شہادت نہ ہو، کسی کی شہادت نہ ہو، اور جس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں کسی کی ولادت نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ حضرت امام حسین کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ خوشی کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، اور یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کو خوشی کا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ سامعین وقار، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین عالی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔